ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کائنات کی اور جو اس کائنات کے اندر خزانے ان سب کی مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ سے ہدایت کو واپس لے لیں اور گمراہ ہم ہو جائیں تو ہدایت دینے والا کون ہے؟ میری آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ نابینا کر دے، اس کو بینائی دینے والا واپس کون ہے؟ کانوں کی گویائی دینے والا کون ہے؟ اسی طریقے سے زبان کے اندر ذائقہ، دل کے اندر جذبات، کیفیات، دماغ کے اندر علم، عقل اور اعضاء کے اندر اعصاب کا نظام پھیلانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، میری آنکھوں کے اندر روشنی دینے کے بعد، میرے دماغ کے اندر عقل دینے کے بعد، میرے دل کے اندر محبت بھرنے کے بعد، جذبات بھرنے کے بعد، میرے اعصاب کے نظام کو پھیلانے کے بعد میری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے کو آنکھیں دی ہیں تو میرا احسان مانو، ایسا نہیں کہا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس نعمت کو دینے کے بعد احسان جتلایا ہے کہ میرا احسان مانو کہ میں نے تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا، میرا احسان۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہی نعمت ہے اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی یہ نعمت دے کر مزہ تو آپ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ بھئی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی نعمتوں کے اوپر تو میں اپنی نعمتوں کا اضافہ تم پر ضرور کر دوں گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر ناشکری کرو تو پھر میرا عذاب سن لو، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو آج ہم لوگ محاسبہ کریں، مراقبہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کا کتنا شکر ادا کریں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اندر ہے؟ میرے اندر ہے، موجود ہے؟ کیا میرے رسم و رواج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے؟ 24 گھنٹے کے معمولات زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے؟ جب جواب نہیں آتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ تو اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں تو پھر عذاب بھی اس نعمت کی ناشکری کرنے پر اتنا ہی بڑا آئے گا، اتنا ہی بڑا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ان عذابی لشدید، کہ جو شخص میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا اس کے اوپر میرا عذاب بڑا سخت ترین ہے، بڑا سخت۔
ایک شخص ہے جو دعوی محبت تو کرتا ہے کہ بھائی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ دعویٰ ہے. تو ہم نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ایک شخص محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے جسم کے اوپر، اس کے کاموں کے اندر، اس کی زندگی کے اندر محبت نظر نہیں آتی، یہ کیسے؟ محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کے کاموں کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے حلیے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر نہیں آتی. تو حضرت نے جواب دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، اس کے اندر پھر بھی محبت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اشد ہوتی ہے اس کے اندر پھر بھی. تو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی چیز بول کر دیکھو اس کے سامنے، پھر وہ تمہیں بتائے گا، تم کتنے مکرم کیوں نہ ہو اس کی نظر میں، پھر وہ تمہیں بتا دے گا. اس کا بچہ آ جائے، اس کی ماں آ جائے، اس کا باپ آ جائے، وہ اس کی نگاہ کے اندر کتنے مکرم کیوں نہ ہو، وہ اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے گا میرے نبی کے بارے میں بات غلط نہیں کرنا، یہ برداشت نہیں کروں گا، بات غلط نہیں کرنا، یہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے. اور اس کی اپنی ذات، میں اللہ بات تو یہاں سمجھ میں آتی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. یہ اپنی ذات سے بڑھ کر محبت کیوں نہیں کر پا رہا؟ بولا ایسا نہیں ہے، یہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. یہ خود زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالنا پسند کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو؟ نہیں کرے گا، بالکل بھی نہیں کرے گا. بلکہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی کلمہ نکلنے والا ہوتا ہے زبان سے، فوراً اپنے آپ کو چپ کر لیتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو ہوتا کون ہے ایسی بات کرنے والا؟ تو اس وقت یہ اپنی جان کو بھی قربان کر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر اپنی جان سے زیادہ ہے. ہاں یہ جو تم بات کر رہے ہو، یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ اس کے حلیے کے اندر محبت، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے محبت کا، حلیے کے اندر محبت نہیں ہے، زندگی کے اندر محبت نہیں ہے، اور دوسرے طریقے کے اندر محبت نہیں ہے، یہ جو تم بات کر رہے ہو، تو بھائی اس کو سمجھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کے اندر تھوڑی کمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ محبت نہیں کرتے. اس کو بھی محبت کا مفہوم صحیح بتایا ہی نہیں ہے کسی نے. پھر میں نے بولا آپ ہی بتا دیں محبت کا صحیح مفہوم کیا ہے. فرمایا محبت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے اختیار سے جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں بے اختیار ہو جائے، اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائے کہ اب میرے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، بلکہ میرے اوپر کس کا اختیار ہے؟ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اس کا اختیار چلے گا. تو میں نے کہا ایسا تو ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں محبت کرتا ہو کہ اپنے اختیار سے ہی دستبردار ہو جائے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو محبت کا مفہوم صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، اس لیے اہل محبت کے پاس جاؤ، ان سے محبت کا صحیح مفہوم سیکھو، ان کی صحبت کے اندر بیٹھو اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر محبت کا صحیح مفہوم سیکھو کہ محبت کہتے کس کو ہے. اپنے اختیار کو ہار جانے کو کہتے محبت. آپ کا جو اختیار آپ کے اوپر تھا نا، اب یہ اختیار آپ نے کسی اور کو سونپ دیا. بھائی یہ اختیار میں نے آپ کی ذات کو سونپا، آپ کی بس میں یہ ساری باتیں، میں بے اختیار ہوتا ہوں، میں اپنے اختیار سے بھی دستبردار ہوتا ہوں.
اس کو محبت کہتے ہیں. اور ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، شفائے علیل لقائے خلیل سے ہی ممکن ہے. شفائے علیل لقائے خلیل سے ہی ممکن ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھائی جو بیمار کی شفا ہے نا وہ خلیل کی ملاقات کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. جب بیمار خلیل سے ملتا ہے، خلیل سے ملاقات کرتا ہے، اسی وقت اس کو شفا ہو جاتی ہے، وہ سارے امراض سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کا قلب جو مرض کی ماں بن چکا ہوتا ہے، امراض کی ماں بن چکا ہوتا ہے، جیسے ہی اپنے خلیل سے ملاقات ہوتی ہے اس کے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ فوراً بجھ جاتی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ملاقات ایک مرہم کی مانند ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات واقعی میں مرہم کی مانند ہے. ان کا تصور آنا مرہم کی مانند ہے. ان کا تصور آنا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، واقعہ بتا رہا ہوں. بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت کم ہیں، بہت کم معلوم ہے. ہمیں یا تو نبوت کے بعد کے واقعات معلوم ہے، نبوت سے پہلے کے واقعات بہت کم لوگوں کو معلوم. ان کی بچپن کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی بہت کم لوگوں کو معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر کیا کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 یا 6 سال، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں. کسی نے بتایا فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں پر ایک راہب ہے، وہ سال کے اندر کچھ دن ہی اپنا عبادت خانہ کھولتا ہے اور اس میں جتنے بھی امراض ہوتے ہیں ان امراضوں کا علاج بھی چل رہا ہوتا ہے. پھر وہ بند ہو جاتا ہے، پھر 1 سال کے بعد کھلے گا. تو ان کی علاج کے لیے وہاں چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے عبد المطلب ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اب 1 سال کے بعد کھلے گا، اب نہیں کھلے گا. اب یہاں پر ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ میرا بچہ تکلیف کے اندر ہے، اب یہ 1 سال کے بعد کھلے گا تو 1 سال تک یہ تکلیف کے اندر رہے گا. وہاں سے اس نے منع کروایا. اس کے عبادت خانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کرنے کی وجہ سے زلزلے والی کیفیت پیدا کر دی اور ایسا لگا کہ اس کا عبادت خانہ ابھی زمین بوس ہو جائے اور وہ باہر نکل کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا یہ کون آیا ہے میرے اس جگہ پر جس کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے عبادت خانے کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکالا. تو گھر سے باہر نکالا اور نکل کر ان کی تکریم کر، ان کی تعظیم کر. فرمایا کہ بھائی مجھے اس کی تعظیم کے لیے گھر سے باہر نکالا ہے، اگر میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا تو یہ عبادت خانہ زمین بوس ہو جاتا، ابھی زمین کے اندر ہوتا. اور اے عبد المطلب، اس بچے کی حفاظت کرنا، یہودی لوگ اس کے بہت حاسد ہیں. یہودی لوگ اس سے بہت حسد کرنے والے ہیں کیونکہ اس کا میں مقام دیکھ رہا ہوں بہت اونچا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت اونچا بچہ ہے، یہ معمولی عام بچہ نہیں ہے، یہ بہت اونچا بچہ ہے. تو عبد المطلب نے کہا اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو یہاں پر ان کے علاج کے لیے لایا تھا، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو آپ ان کا علاج کر دیجئے. تو اس راہب نے کہا کہ مریض کے پاس طبیب کو لے کر آئے ہو.
مریض کے پاس طبیب کو لے کر آئے ہو؟ ارے یہ تو طبیب ہے، میں مریض ہوں، یہ تو جہاں بھر کی شفا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آیا ہو؟ میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، اس کا علاج تو خود اس کے پاس ہے۔ فرمایا کیا کروں؟ تو فرمایا اس کا علاج یہ کہ اس کا لعاب دہن لو اور اس کی آنکھوں پر لگا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے اوپر لگایا، آنکھوں کے اوپر لگانا تھا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں صحیح ہو گئی، اسی وقت سے۔ ارے لعاب دہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی شفا رکھی ہے، بڑی شفا رکھی ہے۔ میرا اور آپ کا یقین جو ہے نا تذبذب ہوا ہوا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور کتنی صورتوں کے اندر مجھے اور آپ کو لعاب دہن ملتا ہے۔ زمزم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا گیا پانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو کھینچنے کا وہ ہوتا ہے نا ڈول، اس سے پانی کھینچا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں سے پیا، ڈول سے منہ لگایا اور پھر اپنا لعاب دہن اس ڈول کے اندر ڈالا اور وہ پورا ڈول کنویں کے اندر ڈال دیا، تاکہ اس لعاب دہن سے آنے والے قیامت تک کے انسان فائدہ اٹھائیں۔ لیکن میرا اور آپ کا یقین نہیں ہے۔ یہ جو آب زمزم کے اندر آتا ہے نا کہ آب زمزم کے اندر شفا ہے، اوہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا امر چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی صورت کے اندر۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کیا لگایا تھا؟ لعاب دہن لگایا تھا نا۔ تصور کر کے، جب بندہ تصور کرے آب زمزم پی رہا ہو، آب زمزم کو تصور کر کے پی رہا ہو، لیکن تصور کے اندر کیا ہو؟ لعاب دہن کا تذکرہ ہو، لعاب دہن کا تصور، اس کا مراقبہ کر کر پیو کہ میں لعاب دہن کا کچھ مزہ میرے قلب کے اندر اور میرے جسم کے سارے اعضاء کے اندر جا رہا ہے۔ جہاں جہاں جو مرض ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی مرض ہو، ان سب کی شفا ہو رہی ہے۔ یقین جانے ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا جیسے آپ نے نیت کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیت کے ساتھ آب زمزم پیو گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیں گے، ویسا ہی کر دیں گے۔ تو لہذا لیکن تصور کیا ہو؟ ہم آب زمزم کا تصور کرتے ہیں، میں بولتا ہوں لعاب دہن کا تصور کرو یار۔ لعاب دہن کا تصور کر کے پیو تو صحیح، آپ کے قلب کے سارے غبار دھل جائیں گے، قلب کے اندر جتنا غیر اللہ کی آگ بھری ہوئی نا وہ ساری اللہ کی رحمتوں سے تبدیل ہو جائے گی۔ اس قلب کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش، کریمی کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن پینے والا تو ہونا چاہیے نا، نیت بنانے والا ہونا چاہیے، تصور کرنے والا ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا تصور گہرا کرو، اور تصور کو گہرا کرتے ہوئے یہ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا مزہ آ رہا ہے، میرے دل کے اندر گھل رہا ہے۔ جب دل کے اندر گھلے گا تو دل سے ہی سارے اعضاء تک خون پہنچتا ہے نا، تو سارے اعضاء کے ذرے ذرے کے اندر لعاب دہن کا اثر جا رہا ہے۔ اب یہ سارے اعضاء کم بخت اللہ کی نافرمانی تو کر کر دکھائیں، سارے اعضاء سے اللہ کی فرما برداری نکلے، سارے اعضاء سے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانو، سمجھو ان کو سمجھو، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ ایک
عربی شاعر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر 40,000 اشعار لکھے ہیں. 40,000. کتنے؟ 40,000 اشعار لکھے ان کی شان کے اندر لکھے. اور پھر لکھنے کے بعد جب عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا تو شعر کیا کہتا ہے اس کا؟ عربی اس نے اشعار کہتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں. تھکی ہے فکر رساں، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے. قلم ہوا آپ لاپا اور مدح باقی ہے. ورق ہوا تمام اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا. مطلب میری فکر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح تھی کہ میں لکھ سکتا ہوں، میری فکر تھک گئی مدح لکھتے لکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ختم نہیں ہو رہی ہے. میری سوچ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تھی نا، کہ میں سوچ کے اندر پار ہو گیا اور پار ہو کر لکھ رہا ہوں، وہ ساری سوچیں میری ختم ہو گئی، لیکن مدح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو گئی. میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میری سوچیں فکریں سب ختم ہو گئی ہیں، لیکن مدح نہیں لکھ پایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. قلم میرے لکھتے لکھتے ختم ہو گئے ہیں. اس کو بھی غصہ آ گیا ہے کہ کتنا گھسیٹے گا میرے کو، یہ آبلا پا ہو گیا ہے، یہ غصے کے اندر آ گیا ہے. بولا کتنا بھی گھسیٹ لے، لیکن جس کی تو مدح لکھ رہا ہے اس کی مدح لکھ نہیں پائے گا. تو اس کی مدح نہیں لکھ پائے. سارے ورق جتنے بھی ہیں کائنات کے، سارے ورق کے اوپر لکھ لے، سارے تمام ہو جائیں گے، لیکن جس کی تو مدح لکھ رہا ہے اس کی مدح نہیں لکھ پائے گا، اتار نہیں پائے گا ورقوں کے اوپر. اور آخری چیز، تیری عمر ختم ہو جائے گی لکھتے لکھتے. تو آخری سانس لے رہا ہوگا لکھتے لکھتے، لیکن پھر بھی یاد رکھیو جس کی تو مدح لکھ رہا تھا، جس قلم سے لکھ رہا تھا، جس سوچ اور فکر سے لکھ رہا تھا، جس عمر کو لے کر لکھ رہا تھا، یہ ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن جس کی تو مدح لکھ رہا ہے اس کی مدح باقی ہے. اس کی مدح باقی ہے. تو نہیں لکھ پائے گا. احسن جیلانی رحمت اللہ علیہ 450 مضمون لکھے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر. اور 450 مضمون لکھنے کے بعد ایک چیز فرمائی. کیا فرمائی؟ کہ بھائی ان 450 مضمون لکھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں پایا کہ سارے انسان تو آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن ایک ایسا انسان آیا ہے جو آتا ہی جا رہا ہے، آتا ہی جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا، اور چھاتا جا رہا ہے، چھاتا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک انسان ہے نا جو آتا ہی جا رہا ہے اور چھاتا ہی جا رہا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تصور لے کر بیٹھو، تھوڑا سا یقین جانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور کی جتنی بھی چیزیں نورانیت ہے، تجلیات ہے، وہ آپ کے اوپر چھاتی چلی جائیں گی، آتی چلی جائیں گی، چھاتی چلی جائیں گی. آپ ہی ہڑبڑا کر اٹھ جاؤ گے، یار یہ کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ختم نہیں ہوں گی، آپ ختم ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ایسی ہے بھائی، ان کی شان ایسی. ابھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و ادراک میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. پھر نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اے رسول ابھی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی ہے بھائی، ان سے جیسا کوئی، ارے دکھاؤ تو صحیح، کوئی ہے ان جیسا
کوئی تو دکھائے. جب ان جیسا کوئی نہیں ہے تو ان کی زندگی کو اپناتے ہوئے ہمارے کو کیا ہو رہا ہے؟ جب ان جیسا کوئی نہیں ہم کہہ رہے ہیں تو ان کے طریقوں کو اپنے گھر کے اندر لاتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ جب ان جیسا کوئی نہیں ہے تو ان کے طریقوں کو اپنے کاروبار میں لاتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ ان کے طریقوں کو تجارت میں لاتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ ان کے طریقوں کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں لاتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ ارے کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ ان جیسا کوئی. جب آپ جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کا طریقہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ پھر تو ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. پھر ہم کہنے میں کیا ہیں؟ منافق ہوئے نہیں ہوئے؟ آپ جیسا کوئی نہیں لیکن آپ کا طریقہ نہیں اپنائیں گے. ہمیں وہ طریقہ زیادہ پسند ہے. ہمیں وہ طریقہ زیادہ پسند. اللہ کی ذات نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہودی اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. عجیب بات ہے. جس نے اس حکم سے مطلب یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست بنا لیا، جس نے ان حکم سے روگردانی کر لی، وَمَن يَتَوَلَّهُم، جس نے اس سے پیٹھ پھیر لی ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یہ سوچ لے کہ وہ ایمانیت سے ہی خارج ہو گیا، وہ ان میں سے ہی ہے. اور پھر آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بندہ بھی یہودیت کا طریقہ اپنا رہا ہے، نصرانیت کا طریقہ اپنا رہا ہے، وہ ظالم شخص ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالم شخصوں کو ہدایت نہیں. تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے نا بھائی. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ سا کوئی نہیں ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، جب یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں تو سب سے اچھے شخص جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، جو سب سے اچھی مثال ہوتا ہے، سب سے اچھا ماڈل، جب کسی سے پوچھو نا تو کوئی اچھا بلڈر ہوتا ہے اور وہ پوچھو نا یار اس جیسا گھر بنانا چاہتا ہوں، ہر بندہ بولتا ہے نہیں بولتا بھائی گھر کیسا بنا؟ یار اس جیسا، اس کے جو پروجیکٹ ہے نمبر 1 پر ہے، ٹاپ پر ہے، اس جیسا گھر بنانا چاہتا ہوں. کسی سے پوچھو نا گاڑی کیسی چاہیے، نمبر 1 ٹاپ پر جو گاڑی ہے نا وہ نام بتائے گا، بھائی ویسی گاڑی چاہیے. اس جیسی گاڑی تو کوئی ہے. کوئی اپنی خواہش پوچھو نا تو نمبر 1 ٹاپ جو چیز ہوگی نا وہ اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہوگا اس کی صورت کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے کہ نمبر 1 جو ٹاپ ہے، جو میں نے جس کو ٹاپ کہا ہے، یہ تو تم ٹاپ کہتے ہو، جس کو میں نے ٹاپ کہا ہے، خالق کی کائنات نے ٹاپ کہا ہے، تم اس کی زندگی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ارے اس کی زندگی اپنا لو گے تم بھی ٹاپ بن جاؤ گے، تمہارا گھر بھی ٹاپ پر ہو جائے گا، تمہاری زندگی بھی ٹاپ پر پہنچ جائے گی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنانا شروع کر دیں اگر محبت کرتے ہیں تو. میں سارے ساتھی بولیں اپنائیں گے کہ اللہ تجھے گواہ بناتے ہیں، آج سے ہی اپنا دیں گے. جتنے بھی معاملات میں ہم نے آج تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑا، آج کے بعد ہم ان معاملات کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا. انشاءاللہ کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ کا مطلب معلوم ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو. دیکھو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے، لیکن انشاءاللہ کا مفہوم بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے سمیت کائنات کے سارے انسانوں کی چاہت کا انکار کرنا. اپنے سمیت کائنات کی ساری چاہتوں کا انکار کرنا. اقرار کس کی چاہت کا کر رہے ہو؟
اللہ کی ذات کی چاہت کا اقرار کر رہے ہو. جب تم اللہ کی ذات کی چاہت کا اقرار کر رہے ہو تو کیا اللہ نہیں چاہتے یہ لوگ میرے نبی کی زندگی پر آ جائیں؟ اب کہو انشاءاللہ. بھئی اللہ چاہتے ہیں نا. اللہ نے تو چاہ لیا. اللہ نے تو چاہ لیا. جس چیز کو اللہ نے چاہا, اللہ چاہ چکے ہیں, اس کے اوپر تم انشاءاللہ کیسے کہہ رہے ہو؟ ہم لوگ انشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تو آنے والے وقت کے لیے کہا جاتا ہے نا. یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی میں یہ کام کروں گا. یہ تو چاہت اللہ تعالیٰ کی ہو چکی ہے, ہو چکی ہے. اب اس کے اندر اگر میرے اندر کمی کوتاہی ہے اس کی وجہ, اس معاملت کے اندر, تو کمی کوتاہی کو دور کرو بھائی, کمی کوتاہی کو دور کرو. اور ایک بات ذہن میں رکھنا, جب ہم لوگ انشاءاللہ کی بڑی بیعت بھی کرتے ہیں, جب ہم لوگ کسی کو ٹالنا چاہتے ہیں, اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ. تو آخر میں ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ یار اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں چاہا, میں کیا کر سکتا ہوں. اس کا مطلب پہلے سے تیری چاہت کے اندر ہی میں جواب دوں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اپنی چاہت کا انکار ہی نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مقابلے میں. کتنا بڑا شرک کر کے چل رہا ہے تو انشاءاللہ کہنے کی صورت کے اندر. تو انشاءاللہ کا مطلب بھی تو سمجھو بھائی, مفہوم بھی تو سمجھو. انشاءاللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی چاہت کا اور مخلوق جتنی بھی ہے ان سب کی چاہتوں کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی چاہت کے مقابلے میں. یہ مفہوم ہے انشاءاللہ کا. تو اب آپ نے انشاءاللہ کا مطلب سمجھ لیا نا. آپ پکے طریقے سے انشاءاللہ کہہ رہے ہو یا ٹالنے والے انداز میں کہہ رہے ہو؟ بے ادبی والے انداز میں کہہ رہے ہو, توہین والے انداز میں کہہ رہے ہو؟ بھائی ایک شخص ہے, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے والا چاہیے. کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بول دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو دین کا کام مت کر, کمائی کے اندر ہی لگا رہے؟ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, جنت کی بشارت دی, کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے نا. جب وہ ایک سنت بھی نہیں چھوڑ رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں, 24 گھنٹے کی لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر ہے, پھر آج کا ایک شخص یہ کہے کہ بھائی میں مال کماتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, حج کرتا ہوں, بس سارے کام تو کر رہا ہوں, میں اب فارغ ہوں اور میں سارے کام کر کے بری الذمہ ہو گیا, میرے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے. کیا انتظار کر رہی ہے اس کا جنت؟ ارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عبد الرحمن, میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کے اندر گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جا رہا ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا یہ تیرا جو مال ہے نا اس کی وجہ سے, تیرا جو مال ہے اس کی وجہ سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا ہے کہ اس کو مال سے زیادہ محبت ہے یا میری ذات سے محبت ہے. اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ ایسا مال مجھے نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکا, گھٹنوں کے بل جا رہا ہوں, نہیں چاہیے. اس امتحان میں کامیاب ہوئے, اللہ نے کامیاب کیا ان کو. ہم تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں پر آ جائے نا, اور مال کی بات جہاں پر آ جائے, اور آپ کو مال کا فائدہ ہو رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنے کا موقع مل رہا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑ لو اور مال کو چھوڑ دو, مال کو قربان کر دو, لیکن کس کو پکڑو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑو گے. تو یہی تو امتحان ہوتا ہے اس وقت کہ یہ اس وقت کیا کر رہا ہے, یہ اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے گا یا مال کو لے گا. تو اس وقت دیکھا جاتا ہے نہیں یار یہ تو اپنی خواہشات, اس کے شیطان آتا ہے اس وقت. تیری بیوی بچوں نے یہ بھی خواہش کی تھی, تیرے گھر کے اندر یہ بھی ضرورت ہے, دیکھ آگے فنکشن بھی آ رہا ہے اس کے اندر یہ کام بھی ہے, اس میں بھی تیرے کو پیسے چاہیے,
یہ ساری چیزوں کا پیکیج بنا کر میں تجھے تیرے سامنے لے کر آ گیا ہوں، اس کو لے لے. بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگ لی. ہاں بزرگان دین فرماتے تھے ایسا شخص بے توبہ ہی مرتا ہے. ایسا شخص جو کہتا ہے نا میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، اس کی بات کبھی بھی اللہ نہیں آنے دیں گے، وہ بے توبہ ہی جائے گا. یہ نحوست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کی. تو لہذا جب ایسا موقع ہے اس وقت، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تو ہم عمل کر نہیں سکتے، لیکن کم از کم یہ کام تو کر لو، یقین جانو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي